الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ 9 بجے تک ہیں. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جواب آپ کو انشاءاللہ براہ راست دیے جائیں گے. محترم سامعین، اسراء اور معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نشانیوں کا جو مشاہدہ کرایا یہ بھی انتہائی اہم ہے. معراج کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ کو اسراء اور دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد حرام یہ مکہ میں ہے اور مسجد اقصی فلسطین میں ہے. دونوں کے درمیان کی دوری 40 دن کی تھی. 40 دن کی یہ دوری اللہ کے حکم سے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں طے ہو گئی، جس میں اللہ کی عظمت کی پہچان ہے کہ اس کا کوئی بھی کام ذریعے کا پابند نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کا سیر کرایا گیا، جس کو معراج کہتے ہیں. پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک گئے. ہر آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو وہیں پر آپ کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا. آگے چلے تو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ جب 2 کمان یا اس سے کم کی دوری رہ گئی تو اللہ پاک نے آپ سے پردے میں بات کی اور آپ پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. وہاں سے لوٹے اور 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے گزرے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس طرح نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی، 50 وقت کی نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی. آپ جائیں اور اللہ سے اس میں کمی کرائیں، تخفیف کرائیں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اللہ پاک کے پاس گئے اور آئے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں کر دی گئیں. پھر فرمایا گیا کہ دیکھو میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یہ ہے تو 5 وقت کی نماز لیکن ثواب 50 وقت کا ہی ملے گا. محترم سامعین، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا شرف بخشا اپنے نبی کو؟ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے دن ہی جب آپ نے دعوت کا پرچار شروع کیا تو آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ٹارچر کیا گیا، پاگل اور دیوانہ کہا گیا. 1 دن اور 2 دن نہیں بلکہ لگاتار 11 سال تک آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا. اسی بیچ آپ طائف جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کے پیغام کو شاید وہ قبول کر لیں اور وہاں اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا موقع مل سکے، لیکن آپ پر طائف والے پتھر برساتے ہیں. ہر طرح سے پریشانی ہی پریشانی ہے. دعوت کو قبول کرنے والے بھی محدود ہیں. مکہ کی زمین بنجر ثابت ہو چکی ہے. اسی بیچ اللہ پاک اپنے نبی کو اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ یہ پیغام دے کہ اے انسانوں، تم نے ہمارے حبیب کی قدر نہیں کی لیکن آسمان والے ان کا احترام کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کچھ مشاہدہ بھی کرایا، کچھ مشاہد بھی دکھائے. یہ مشاہد اس بات کی دلیل تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہونے والی ہے. چنانچہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. پیغمبر نے اپنے رب کی بہت ساری نشانیاں دیکھیں. مثال کے طور پر سینہ کا چاک کیا جانا، آب زمزم سے اسے دھلا جانا، پھر اس کو ٹھیک کر دینا، یہ عجیب معجزہ ہے. دوسرے نمبر پر براق
کے جیسے بجلی کی رفتار میں چلنے والی سواری دیکھی جس پر آپ سوار ہوئے، جس نے 1.5-2 مہینے کے سفر کو رات کے مختصر حصے میں طے کر لیا، یہ بھی ایک طرح کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس میں تمام نبیوں کا اکٹھا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی سیر کرنا اور ہر آسمان پر نبیوں سے ملاقات بھی آپ کی نبوت کی امتیازی شان ہے۔ سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچتے ہیں، اللہ سے پردے کی اوٹ میں گفتگو ہوتی ہے اور معراج کے تحفے بھی آپ کو ملتے ہیں، یہ سب آپ کا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا، فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو بھی محسوس کی۔ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت ہے۔ یہ عورت فرعون کو رب نہیں مانتی تھی بلکہ اللہ کو رب مانتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اٹھاتے ہوئے بسم اللہ کہا۔ بیٹی نے کہا میرے باپ کو مراد لے رہی ہو؟ کہا کہ نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ بات اپنے باپ سے کہہ دی۔ بالآخر فرعون نے اس عورت کو بلایا، دھمکی دی، نہیں مانی تو اسے، اس کے شوہر کو اور اس کے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا اور شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ مشاطہ یعنی کنگھی کرنے والی عورت، اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کی خوشبو ہے۔ یہ وہی کنگھی کرنے والی عورت ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کئی مناظر بھی دیکھے۔ ان مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا کہ آپ نے غیبت کرنے والے کا انجام دیکھا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا ہے۔ گویا کہ غیبت کرنے والوں کا انجام یہ دیکھا کہ ان کے ناخن پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ محترم سامعین، اسراء اور معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اسراء اور معراج کا پہلا سبق یہ ہے کہ اس سفر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ مسجد اقصی سے آپ کا اور آپ کی امت کا دلی تعلق ہوگا۔ مسجد اقصی کے وارث آپ کی امت بننے والی ہے۔ افسوس کہ آج یہ مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے جو ہمیشہ اس کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کی آزادی کا سامان فراہم کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا سبق اسراء اور معراج سے یہ ملتا ہے کہ عالمی ہیرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نبیوں کا نماز پڑھنا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں سے افضل ہیں۔ اس میں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہر نبی کا دین ایک ہی تھا اور وہ ہے اسلام، جس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا اس کی طرف سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تیسرا سبق اسراء اور معراج کا تیسرا سبق نماز کی اہمیت ہے۔ وہ نماز جو ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، وہ نماز جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، وہ نماز جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، وہ نماز جو ایسی عبادت ہے جس کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کو بھی مارنے کا حکم ہے۔ جی ہاں، نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، ریڈیو گویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ایک سوال ہے، ہم اس سوال کا جواب دیتے ہیں. ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ معراج روحانی ہوا یا جسمانی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا تھا یہ معراج جسمانی تھا، یعنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ. ایسا نہیں کہ یہ خواب کی حالت میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جب ذکر کیا اپنی کتاب میں سورہ الاسراء میں، تو شروعات کس چیز سے کی؟ سبحان الذی اسرا، بابرکت ہے او ذات، پاک ہے او ذات. تعجب کے صیغہ سے کیا. اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو اس میں تعجب کی کیا بات تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ کافروں نے جب اس واقعہ کو سنا تو اس کا انکار کیا، مذاق اڑانے لگے، بلکہ کچھ ایمان کے کمزور کا ایمان بھی ڈگمگانے لگا. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ آخر اسے جھٹلانے کی کیا ضرورت تھی. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسرا اور معراج کرایا گیا تھا یہ جسمانی اسرا اور معراج تھا. جسم سہیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تھے اور اپنے جسم کے ساتھ ساتوں آسمان کی سیر کی تھی. ایک کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شاکر بول رہا ہوں. جی شاکر صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میری وائف ہے، میرے 2 بچے ہیں. میں نے بہت کوشش کی ایڈجسٹ کرنے کی، لیکن وہ مان نہیں رہی ہیں، بہت جھگڑا کر رہی ہیں. ہم نے انہیں سیپریٹ بھی رکھا، اپنے گھر سے الگ رکھا، لیکن وہاں سے بھی وہ بہت جھگڑا کر رہی ہیں. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن میں دوسری شادی کرتے تھوڑا سا مجھے یہ جھجک ہو رہی کہ میں دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا، اور وہ جو ہے مشکل ہے کہ اس کے ساتھ رہنا اور چھوڑنا بھی اس طرح بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ قانونی اتنا پیچیدگی ہے کہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اس طرح. تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. گھر والے مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں. جب آپ کی ہر طرح سے تو کوشش کر کے دیکھ لیے، میں نے یہاں بھی بلایا تھا، یہاں بھی وہی لفڑا ہوا، وہاں بھی میں نے الگ رینٹ پہ رکھا ہوں، گھر کا کوئی کنیکشن نہیں، لیکن پھر بھی وہ اچھے سے نہیں رہ رہی ہے. تو کیا میرا دوسری شادی کر لینا، اور اس کے ساتھ تو انصاف نہیں کر پاؤں گا اس طرح سے، لیکن اور جو چیزیں ہوتی ہے وہ نہیں کر پاؤں گا، تو کیا یہ کرنا صحیح ہوگا؟ اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے، شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. شاکر صاحب نے پوچھا ہے کہ میری بیوی ہے، اس سے 2 بچے ہیں، وہ بہت پریشان کرتی ہے. میں نے کویت میں بھی اسے بلایا تھا لیکن میری بات نہیں مانتی. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ دوسری شادی کر لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں شادی کر لیا تو انصاف نہ کر پاؤں گا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں گا انصاف نہ کر سکوں تو؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں کچھ چیزوں کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی طبیعت الگ الگ رکھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بیوی بے قصور ہے یا آپ بالکل بے قصور ہیں، بلکہ ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، اور جب کوتاہی زیادہ ہوتی ہے تو ہم سارا الزام ایک طرف ڈال دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ بیوی بھی اپنے حق کو پہچانے اور شوہر بھی اپنے حق کو پہچانے. اگر دونوں طرف سے ایک دوسرے کا خیال کیا جائے گا تو ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی. اگر کوتاہی ہوگی تو معاملات ذرا اختلاف کا شکار ہوتے ہیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے شرعی ناحیہ سے حل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آپ بھی اپنے ذہن میں بیٹھائیں، وہ بھی اپنے ذہن میں بیٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بیان فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور مرد کے بارے میں بتایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر، کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو مبغوض نہ ٹھہرائے، اسے ناپسند نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی.
معیار خوبی کو بنانا چاہیے، خامی کو نہیں، دھیان خوبی پر رکھنا چاہیے، خامی پر نہیں. تو اگر ان کی خوبیوں پر دھیان رکھیں اور ماشاءاللہ اس سے 2 بچے بھی ہیں اور کچھ برداشت کر لیں کہ وہ آپ کی دوسری بھی خدمت کرتی ہے، اس کے اندر کمی ہے، تو اس کمی کو ذہن تیار کر کے دینی مزاج بنا کر کے دور کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے معاملے پہ نظر ثانی کریں گے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کی طبیعت کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے، کیسی طبیعت کی ہے، اس کی طبیعت کو سمجھیں، اس کی خوبیوں پہ نگاہ رکھیں، تو دھیرے دھیرے جو ہے نا ذہنی ایمانی ذہن بنے گا، اسلامی ذہن بنے گا، دین اس کے اندر آئے گا، تو بہت حد تک جو ہے نا آپ کے قریب ہوگی. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم شادی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یعنی دوسری شادی کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے قاعدہ یہی ہے کہ ہم انصاف کر سکیں. اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو پھر دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من كانت له امرأتان فمال الى احدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، کہ جس کسی کے پاس میں 2 بیویاں ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف وہ مائل ہو گیا تو اللہ کے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سرا گرا ہوا ہوگا. لیکن یہاں پر ہم یہ بات بھی بتا دیتے ہیں کہ انصاف اس میں نہیں ہے کہ کسی اپنی بیوی سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ محبت کا مالک یا دل کے مالک ہم نہیں ہیں، دل کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی طرف زیادہ رجحان کر ہی دیتا ہے ایک شوہر کا کہ 2 بیویاں ان میں سے کسی ایک کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے. تو میلان اگر زیادہ ہے تو اس پہ گرفت نہیں ہے. ہاں اگر ناانصافی برتنے لگیں، جیسے کہ ایک عورت کو آپ نے خرچہ دیا، دوسری کو خرچہ نہیں دے رہے ہیں، ایک کا زیادہ خیال کیا، دوسری کا زیادہ خیال نہیں کر رہے ہیں، تو اس پہ پکڑ ہے. لیکن اگر دلی میلان اگر کسی بیوی کی طرف زیادہ ہو جائے تو اس پہ گرفت نہیں ہے. برکیف آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں. اس سلسلے میں آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، ان لوگوں سے بھی مشورہ کر لیں، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اسرا اور معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چیرا گیا تھا، سینہ چاک کیا گیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی اور کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپ کی زندگی میں 3 مرتبہ چاک کیا گیا تھا. مشہور تو 2 ہی مرتبہ ہے لیکن حقیقت میں 3 مرتبہ چاک کیا گیا تھا. پہلی مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر پر پرویش پا رہے تھے کہ جبریل آئے، آپ کا سینہ چیرا اور ایک کالا لوتھڑا نکال کر اسے باہر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ تھا. دوسری مرتبہ جب آپ کو نبی بنایا گیا تو نبوت سے پہلے بھی آپ کا سینہ چیرا گیا. اسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے. اور تیسری مرتبہ جب معراج سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے تیار کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور آپ کا سینہ چیرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا اور معراج شروع ہوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ سینہ چیرا گیا. اور اس کی حکمت کیا تھی؟ معراج کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیوں چیرا گیا؟ تو چونکہ یہ سفر آسمانی سفر ہو رہا تھا جس میں جنت کے مشاہد دیکھنے تھے، جہنم کے مناظر دیکھنے تھے، جہنم کا عذاب دیکھنا تھا اور اللہ سے ملاقات کرنی تھی. تو اس کے قابل ہو سکیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ آپ کے سینہ کو چیر کر کے اس کے اندر جو شیطانی حصہ ہو سکتا ہے اس کو صاف کیا. ایک سوال ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی جو بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور کو وہی اہمیت حاصل ہے جو زمین پر کعبہ کو اہمیت حاصل ہے. جیسے ایمان والوں کے لیے
کعبہ ہے ویسے ہی فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے کہ ایمان والے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ویسے ہی فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ قیامت کے دن تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی گنتی کتنی ہے، ان کی تعداد ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیت المعمور میں کتنے فرشتے داخل ہوتے ہوں گے۔ اور بیت المعمور کے بارے میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر میں آسمان پر ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ معراج کے واقعے سے کیا یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالی آسمان پر ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ دل میں ہے یا اللہ ہر جگہ ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، دھیرے دھیرے کرتے کرتے آپ 7ویں آسمان پر گئے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور پھر اللہ رب العالمین سے بات ہوئی، پردے کی اوٹ میں بات ہوئی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ بالکل۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6 جگہ پر بیان فرمایا ثم استوى علی العرش کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور 7ویں جگہ پر یہ الفاظ ہیں کہ الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت کے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانچنا چاہ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 سوال کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عورت نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ کہا من انا، میں کون ہوں؟ عورت نے کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جواب سنا تو کہا کہ اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی ہے۔ تو صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ ایک عورت کے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں تو اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ جب اس نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اس سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم دور نہیں ہو سکتے۔ معراج کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 تحفے دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس میں سے سب سے پہلا تحفہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو 50 وقت کی فرض کی گئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کا سوال کیا، یہاں تک کہ وہ نمازیں 5 وقت کی کر دی گئیں۔ تو گویا کہ نماز 5 وقت کی یہ نمازیں معراج کا تحفہ ہیں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کے موقع سے عنایت فرمائی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اہمیت یہ رکھتی ہیں کہ جو آدمی بھی ان 2 آیتوں کو کسی رات میں پڑھتا ہے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طریقے سے معراج کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا اس میں سے ایک تحفہ یہ بھی تھا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، جو کوئی بھی شرک نہیں کرے گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ آپ کی امت کا جو کوئی بھی شرک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مشرک کے علاوہ سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ابھی تک قیامت واقع نہیں ہوئی تو آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کی رات جنتیوں اور جہنمیوں کے مناظر کیسے دیکھے؟
جب قیامت واقع نہیں ہوئی ہے تو جنت میں کچھ مناظر دکھائے گئے، جہنم میں کچھ مناظر دکھائے گئے، ایسا کیسے ہوا؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے کہ آپ نے جنت کے مناظر دیکھے اور جہنم کے مناظر دیکھے، جس میں کچھ لوگوں کو نعمت میں دیکھا اور کچھ لوگوں کو عذاب میں دیکھا۔ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ مسئلہ غیب کا مسئلہ ہے، اور غیب پر ہمیں ویسے ہی ایمان لانا چاہیے جیسے بتایا گیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر اترتا ہے، کیسے اترتا ہے اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ بعض علماء نے اس کی توجیہ بھی کی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی روحیں تھیں جو نعمت میں پل رہی تھیں، اور جہنم میں جہنمیوں کی روحیں تھیں جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، ورنہ جسم اور روح کے ساتھ داخلہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہی ہوگا۔ ہاں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے۔ اعدت للمتقین اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا کہ یہ متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جہنم کے بارے میں کہا کہ یہ نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کی ایک شکل تھی جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں اور معراج کے موقع سے دکھایا تھا۔ خواب میں بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ کچھ جنتیوں کو انعام مل رہا ہے، کچھ جہنمیوں کو سزا مل رہی ہے۔ اسی طریقے سے معراج کے موقع سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتیوں اور جہنمیوں کے مناظر دکھائے گئے تھے۔ تو یہ اصل میں جنتیوں کی شکل تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل بنا کر کے بتایا تھا کہ جنت میں جنتی ایسے ہوں گے اور جہنم میں جہنمی ایسے ہوں گے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جنت اور جہنم کے مناظر کیسے ہوں گے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، نصوص کی روشنی میں ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی دنیاوی جو آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں اس بات کی متحمل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے گزارش کرتے ہیں کہ رب ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کو دیکھو۔ اللہ تعالی نے تجلی فرمائی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی جہاں تک بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج میں جاتے ہیں اور اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ گفتگو پردے کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو، صحیح بات یہ ہے کہ نہیں دیکھا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، بخاری کی یہ روایت ہے کہ من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، کہ جس کسی نے تم سے یہ بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا ارى، وہ تو نور ہے، اسے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ کفار سے پردہ ڈال دیا جائے گا، کفار مشرکین جو جہنمی ہوں گے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے کل قیامت کے دن جو تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔
جی ہاں، سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے. لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے جو ان کو حاصل ہے دنیاوی زندگی کے جیسے نہیں ہے، یہ برزخی زندگی ہے. کیونکہ زندگیاں ایک انسان کو کئی طرح کی ملتی ہیں. ایک زندگی تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، دوسری زندگی وہ ملتی ہے جو دنیا کی زندگی ہے، ایک تیسری زندگی برزخی زندگی ہے، اور ایک چوتھی زندگی ہوگی جو جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی. تو زندگیاں الگ الگ ہیں جو ایک انسان کو دی گئی ہیں. برزخی زندگی کو ہم اپنے دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے، ورنہ اگر ہم دنیاوی زندگی کے جیسے ہم قبر میں مدفون جو اولیاء ہیں انبیاء ہیں ان کے بارے میں سوچیں تو ہم گویا کہ ان کے اوپر ظلم کریں گے کہ ہم نے ان کو قبر کے من و من مٹی کے نیچے دبا رکھا ہے، حالانکہ وہ زندہ ہیں. جب زندہ ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہ قبر میں ہم دفن کر دیں. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ تو ہیں لیکن ان کو برزخی زندگی حاصل ہے، اسی لیے وہ ہماری بات نہیں سن سکتے، ہماری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اپنی کتاب میں انک لا تسمع الموتى، کہ اے ہمارے حبیب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. دوسری جگہ اللہ پاک نے بیان فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے ہمارے حبیب آپ پہ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں. تو ایک مسلمان کو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ برزخی زندگی میں اولیاء ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے انبیاء ہیں، تو ان کو جو زندگی ملتی ہے یہ زندگی دنیاوی زندگی سے بالکل الگ زندگی ہوتی ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی یا معراج کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء سے گزر ہوا تو کیا وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر آئے تھے؟ نہیں، انبیاء اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی جو روحیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں ان روحوں کو جسم کی شکل دے دی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں اس کا جواب دیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء سے ملاقات ہونا اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فہذا ارواحهم مصورۃ فی صور ابدانہم، کہ ان کی روحیں ان کے بدن کی شکل اختیار کر کے آئی تھیں. تو گویا کہ ان کی قبریں ان کے جسم جو ہے نا ان کی قبروں میں ہیں، البتہ ان کی روحیں جو ہے نا بدن کی شکل اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المقدس میں آئی تھیں، اور سارے انبیاء کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی. وہ اپنی اپنی قبروں میں تھے، یعنی ان کے جسم ان کی قبر میں تھے، کیونکہ ان کے جسم ابھی بھی الحمدللہ محفوظ ہیں سارے انبیاء کے، البتہ ان کی روحیں انسانی شکل اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی تھی. ہاں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ وہ زندہ ہیں، آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اسی شکل میں آئے تھے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آتنکواد کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر بہت سارے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام یہ سلم سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے صلح کے، اور اسلام ہے ایمان ہے، ایمان امن سے نکلا ہے. گویا کہ اسلام صلح سے نکلا ہے، ایمان امن سے نکلا ہے. مسلمان صلح کرنے والے ہوتے ہیں، امن فراہم کرنے والے ہوتے ہیں. اسلام کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے، مومن کہلاتا ہے. اور اللہ کا ایک صفاتی نام المومن بھی ہے، دوسرا صفاتی نام السلام بھی ہے، اور اللہ کی ایک صفت الرحمن اور رحیم بھی ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان. اور ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ملاقات کے وقت بھی ایک مسلمان جو تحیہ پیش کرتا ہے اس میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. گویا کہ سلام ہی سلام ایک اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے. اسی لیے اسلام کی نظر میں انسانی جان کا بہت احترام ہے. کس قدر احترام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی قانون، دنیا کا کوئی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی سسٹم اسلام کے جیسے انسانی جان کا احترام نہ سکھا سکا ہے آج تک. اس لیے کسی ایک فرد کے قتل کو اگر ناحق قتل ہے تو اسلام ساری انسانیت کا قتل ٹھہراتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی نے کسی انسان کو جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی زمین میں فساد مچایا ہے قتل کر دیا تو سمجھ لو کہ وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے. گویا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل موحدا لم يرح رائحة الجنة يوم القیامہ، کہ جو کوئی کسی انسان کو جو اسلامی حکومت میں امن کے ساتھ میں وعدے کے ساتھ میں رہ رہا تھا، وہ غیر مسلم تھا لیکن اسلامی حکومت میں معاہدے کے ساتھ میں رہ رہا تھا، قتل کر دیتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. ایک انسان کس لیے جیتا ہے اس دھرتی پر؟ جنت کے لیے. ایک مسلمان جنت کے لیے جیتا ہے، لیکن اگر وہ ایک غیر مسلم کو بھی جو معاہدے کے ساتھ میں اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہا تھا قتل کر دیتا ہے تو جنت کی نعمت سے محروم کر دیا جائے گا. اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کس قدر امن کو سراہتا ہے، کس قدر سلامتی کو عام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسلام ہے ہی امن والا مذہب. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ جادو حق ہے اور اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس کے حوالے سے بیان بھی فرمایا کہ وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ فرشتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لوگوں کی خواہش پر. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، جیسا کہ خود صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. بنو زریق کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا اور اس کا اثر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دکھائی دیتا تھا. اثر ظاہر سی بات ہے کہ وحی پہ کوئی چیز نہیں دکھتی تھی ایسی کہ اس کا کچھ اثر پایا جاتا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر لیتے تھے اور آپ کو احساس ہوتا تھا کہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور کوئی کام نہیں کیے ہوتے تھے احساس ہوتا تھا کہ ہم نے کر لیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس کے علاج کے لیے معوذتین اتارا، سورہ الفلق اور سورہ الناس اتارا، اور اس کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے شفا بھی دی، بلکہ اس جادو کا پتہ بھی لگایا گیا اور اس جادو کو نکال دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے. جادو کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے جبریل امین نے کہا تھا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. تو اس دعا کا اہتمام کر کے جادو کا علاج بھی ہم کر سکتے ہیں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سفید بالوں کو نوچنا کیسا ہے؟ اگر ایک آدمی کے بال سفید ہو چکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے سفید بالوں کو نہ نوچے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنتفوا الشیب ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام الا کانت له نورا یوم القیامہ، کہ اپنے سفید بال کو مت نوچا کرو. جو مسلمان بھی ایمان کی حالت میں برہا ہوتا ہے تو یہ سفید بال کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا. محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اور ہم سب کو زندہ رکھ تو ایمان پر زندہ رکھ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.